ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد اور صلوات کے بعد کربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صیب لطف امیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھ ضعیف و ناتواں کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی کے متعلق اس مناسبت سے کہ اسی مہینے جمادی الثانی کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، تو اس مناسبت سے آپ کے احوال کے متعلق عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 971 ہجری کابل میں افغانستان میں ہوئی اور آپ کا وصال 25 جمادی الثانی 1012 ہجری دلی میں ہوا۔ آپ کی کل عمر مبارک 40 سال ہوئی اور دنیا سے پردہ فرمائے 1444 ہجری کے مطابق 432 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی آپ کا مزار پر انوار دلی میں مرجع خلائق ہے۔ دور دور سے عوام الناس آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی خالی جھولیوں کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام مبارک رضی الدین محمد باقی ہے اور محمد باقی باللہ کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے والد کا نام قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کابل کے قاضی تھے، قاضی القضاء تھے۔ ظاہری علم میں بھی اور باطنی علم میں بھی علم و فضل کے مالک تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بہت ہی نیک اور متقی، پرہیزگار، تہجد گزار سیدزادی تھی اور نہایتی متقی اور پرہیزگار تھی۔ آپ کے والدین باشر شریعت مصطفیٰ کے حامل اور کامل اور نیک اور متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم و تقویٰ تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولایت کے بلند و بالا مرتبے پر فائز تھے، اس مقام پر فائز تھے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر ولایت کے بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک کو مکمل زبانی حفظ کرنے کے بعد آپ نے علوم ظاہری کے لیے حضرت علامہ مولانا صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس علم ظاہری کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد قرآن و حدیث اور فقہ کی ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف، یہ بزرگی، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ علماء کے درمیان آپ امتیازی حیثیت جو ہے اس کے حامل ہوئے۔ یعنی مختصر وقت میں اللہ نے آپ کو ظاہری علوم کے ساتھ نواز دیا۔
تھوڑی ہی عرصے میں، اور پھر آپ نے کال کو چھوڑا اور حال کی طرف نکلے۔ جنگل اور بلخ کے جنگلوں میں آپ نے ہر ایک جنگل کے چپے چپے میں مجذوبوں کا پیچھا کیا، اور مجذوبوں کی طرف آپ جو ہے وہ جو مجذوب نظر آتا اس کے پیچھے چل پڑتے، جو مجذوب نظر آتا اس کے پیچھے آپ چل پڑتے۔ نہ سردی نہ گرمی، نہ بھوک نہ پیاس، نہ دن نہ رات، بس فقط دل میں عشق الہی کی آگ لگی ہوئی ہے اور معرفت الہی کی طلب ہے۔ نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ اپنی ذات کی پرواہ ہے، نہ دن رات کی پرواہ ہے، بس فکر ہے، طلب ہے دل میں، تو طلب اللہ ہے۔ تو طلب اللہ کے لیے ہی آپ نے مجذوبوں کا پیچھا کیا، ایک سے ہٹتے دوسرے کے پیچھے، دوسرے سے ہٹتے تیسرے کے پیچھے، حتیٰ کہ ایک مجذوب کا پیچھا کرتے ہوئے آپ افغانستان سے لاہور کی سرزمین پر آ پہنچے، اور 1 سال اس مجذوب کا پیچھا کیا۔ ہر طرح مجذوب نے آپ کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ اس سے دور نہ ہوتے، کیونکہ دل میں طلب اللہ کی طلب تھی، اللہ کی معرفت، عشق الہی میں جو ہے آپ کا جو سینہ تھا اس میں وہ جو جلا تھی، وہ جو آگ لگی ہوئی تھی، وہ جو پیاس تھی، اس پیاس کو جو ہے وہ بجھانا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے ہر ایک مجذوب کا پیچھا کرتے۔ اس مجذوب نے آخر کار ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا کہ میرے پاس آپ کے لیے فیض نہیں ہے، آپ کا فیض کہیں اور ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق الہی کی وہ جلا، معرفت الہی کی وہ تڑپ، دن رات آپ کا تڑپنا طلب الہی میں، آپ کی والدہ ماجدہ جو نہایت کاملہ عارفہ اور اللہ کی ولیہ تھی، وہ آدھی رات کو اٹھ کر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور ہاتھوں کو، اپنے دامن کو، اپنے جو ہے ہاتھوں کو بلند کرتی اور رو رو کر عرض کرتی، اے اللہ تجھے پتہ ہے، تو عالم الغیب ہے، تجھے علم ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی جوانی کی لذتوں کو ٹھکرا دیا اور ہر شے کو خیر بات کہہ کے فقط تیرے ہی جو ہے وہ تیری طلب میں اس کا دل جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، تیری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تیرے عشق میں وہ تڑپتا ہے، اور اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اے الہی، یا اس کو جو ہے وہ قرب عطا فرما دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی جو ہے وہ چاہت اس کے دل میں ہے، وہ مراد اس کی پوری کر دے، یا پھر جو ہے اگر اس کی اس مراد کو پوری نہیں کرتا تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ میں ماں ہوں اور اس کا دن رات تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ آدھی رات کو اٹھ جایا کرتی تھی اور میرے لیے اللہ کے حضور اپنے جو ہے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کرتی تھی۔ آخر کار والدہ ماجدہ کی دعا اللہ نے جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کی، اور والدین کی جو دعائیں ہوا کرتی ہے وہ اولاد کے حق میں بڑی جلدی منظور ہوا کرتی ہے، اور پھر کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اور باپ وہ دل کے ساتھ اللہ کی ذات سے اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں، لہذا والدین کی دعا جو ہے وہ بچوں کے حق میں وہ بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے۔ جو اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی تابعدار نہ ہو، والدین کو چاہیے وہ نماز تہجد کے بعد اللہ کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرما کے جو ہے ان کی اولاد کو نیک وکار بنا دے گا، اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ صحیح طریقے پر جو جیسے اس کا والدین دعا کرتا ہے اس طرح ہی کر دے گا، کیونکہ والدین کی دعا ماں باپ جو ہے بیٹوں کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں بہت ہی جلدی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کی یہ دعاؤں کا ثمر تھا کہ میں ہر ایک مجذوب کے پیچھے پھرتا، حتیٰ کہ آپ جب لاہور تشریف لائے تو اس مجذوب نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے فیض نہیں ہے، آپ کا فیض کہیں اور ہے، تو آپ پھر کشمیر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بابا والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صحبت میں جا کر آپ تشریف ان کی خدمت میں پیش ہوئے، انہوں نے آپ کو ذکر کا طریقہ جو ہے وہ تعلیم کیا، اور آپ پھر ان کی صحبت میں رہے جب تک وہ زہری حیات رہے، ان کی خدمت میں آپ ذکر کرتے رہے اور سلوک کے معارف کو حاصل کرتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد آپ پھر جو ہے وہ دوبارہ دلی میں تشریف لائے، یعنی پہلے لاہور اور اس کے بعد کشمیر، اس کے بعد پھر دلی میں آپ کی ملاقات حضرت شیخ قطب عالم شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ہوئی۔ آپ ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں جو ہے وہ رہنے لگے۔ کچھ ہی جو ہے وہ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کا فیض تمہارے پاس نہیں ہے، ان کا فیض تو بخارا میں ہے، اور بخارا میں حضرت شیخ خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کے انتظار میں ہے۔ تو اس وقت یہ بات ان کے دل پر وارد ہوئی تو حضرت شیخ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہ بتایا کہ آپ کا فیض یہاں نہیں ہے، آپ کا فیض بخارا میں ہے۔ تو بخارا میں حضرت خواجہ محمد ام کنگی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کے انتظار میں ہے، ان کے پاس ہی آپ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی شیوخ سے، کئی مشائخ سے ان کی صحبتوں میں رہ کر ان سے جو ہے وہ کسب فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے پھر دلی سے دوبارہ جو ہے وہ بخارا کا سفر کیا، اور رستے میں آپ کو خواب میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ زیارت کروائی اور فرمایا کہ بیٹا جلدی آؤ، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنا فیض آ کر حاصل کر لو۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صحبت میں پہنچے۔ یہ خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیخ کامل ہے، یہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ کے پیر ہیں، اور یہ خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے کامل جو ہے وہ اکمل بزرگوں میں سے ہے۔ ان کی ولادت 918 ہجری میں بخارا میں ام کنگ قصبہ ہے ام کنگ اس میں ہوئی، اس لیے آپ کو ام کنگی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام خواجگی خواجہ محمد ہے، خواجہ محمد آپ کا نام ہے، ام کنگی اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بخارا کے قصبہ ام کنگ میں ان کی ولادت ہوئی 918 ہجری میں، اور 1008 ہجری میں بخارا کے اسی قصبہ ام کنگ میں ان کا وصال ہوا، اور آج بھی ان کا مزار ام کنگ میں بخارا میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کامل ولی خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم ظاہری اور باطنی کے ساتھ آپ اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اور آپ کی بارگاہ میں کہ علماء اور فضلاء، امراء اور غرباء، فقراء ہر وقت جو ہے آپ کی مجلس میں جو ہے وہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ والی توران عبداللہ خان نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک آپ کے حجرہ مقدس کے بار دروازے پر اس بزرگ کو دیکھا جو لوگوں کے پیغامات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور رسول اللہ کے پیغام جوابات پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ شخص اندر داخل ہوا حجرہ رسول میں، اور اندر سے تلوار لے کر والی توران کو خواب میں دی اور کہا یہ تلوار تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ والی توران جب جاگا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس عصا لیے کھڑا پایا ہے،
اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہے، اور اس نے اندر سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار خواب میں دی ہے۔ لوگوں کو جب والی توران نے کہا کہ اس طرح میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جو شکل و صورت اس بزرگ کی آپ بیان کر رہے ہیں، اس شکل و صورت کے تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ والی توران جب خواجہ ام کنگی کے پاس گیا، جیسا دیکھا کہنے لگا خدا کی قسم یہی ہے وہ شخص جو دروازہ رسول کے باہر آسا لیے کھڑا تھا اور لوگوں کے پیغام اندر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عوام الناس کو پہنچاتا تھا۔ اسی نے مجھے جو ہے رسول اللہ کی عطا کی ہوئی تلوار پیش کی تھی، یہی ہے وہ بزرگ، یہ مقام مرتبہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب تھی، اور حضور کے دربار میں دروازے پر جو ہے وہ کھڑا ہونے والا شخص وہ حضرت خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ تو یہ والی توران آپ کا مرید ہوا، بڑے بڑے علماء فضلاء اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کی غلامی قدم بڑھتے تھے، اور والی توران آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور جو ہے فقراء اور عمراء آپ کی جو ہے وہ بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ کی آگ وہ عشق الہی کی آگ، اور وہ جو ہے وہ طلب الہی کی آگ جو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں لگی ہوئی تھی، اور کئی مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کرنے سے بجھ نہیں رہی تھی، اس کو حضرت خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نگاہ میں 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر جو ہے بلندی تک پہنچا کر آپ کو سب کچھ عطا فرما کے ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فیض فرما دیا۔ اور وہ فیض، وہ ایمانت جو خواجہ محمد ام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھی، وہ آپ نے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اب بیٹا اب جلدی کرو اور بخارا سے اب دلی میں چلے جاؤ، کیونکہ دلی میں ایک گور، ایک شباز بے انتہا پرواز وہ آنے والا ہے، وہ جو ہے وہ تیرے ہاتھ پر نابیلا یعنی وہ تیرے ہاتھ پر بیٹھ ہوگا، وہ وقت کا امام ہوگا، وہ گور اور وہ شباز بے پرواز جس کی پرواز بہت زیادہ ہوگی، وہ ایک سورج کی مانسی سے، اور وہی تیرا مرید ہوگا، وہی تیرے ہاتھ پر بیٹھ کرے گا، اور وہاں ہندوستان کی ہی جو ہے زمین پر تیرے قدم سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا اور یہ سلسلہ پھیلے گا۔ لہٰذا جلدی سے، کیونکہ اس مرد کامل کا انتظار اور بزرگ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا تو جلدی وہاں پہنچ۔ مرشد کا حکم پاتے ہوئے اور اپنی منزل پر پورے فائز مرتبے پر، اعلیٰ مقام اور مرتبے پر جو ہے فیض ہونے کے بعد مرشد کی اجازت سے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پھر بخارا سے لاہور میں تشریف لائے، کیونکہ یہ یعنی انڈیا اور پاکستان یہ اس وقت پورا ایک ہی تھا، اس کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ لاہور کی زمین پر جب آپ تشریف لائے، 1 سال آپ لاہور کی زمین پر رہے، اور بے شمار علماء اور بے شمار لوگ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے، لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے، ہر ایک کو دیکھتے اور فیض تقسیم کرتے۔ جس کی تلاش تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کے بارے میں مرشد نے حکم فرمایا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا ایک میں بات اور بھی کرتا چلوں، آپ کے مرشد نے بھی فرما دیا تھا کہ ہندوستان میں ایک شباز، ایک مجاہد، ایک وقت کا امام وہ تیرے ہاتھ پر بیٹھ ہوگا، لہٰذا اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے تو وہاں پہنچ جا۔ انہوں نے بھی اشارہ فرمایا تھا، تو آپ خود بھی فرماتے ہیں جب میں نے بخارا سے سفر کرنا شروع کیا تو میں نے خواب دیکھی۔ فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا درخت کے اوپر ایک طوطی بیٹھا ہوا ہے، اور طوطا یعنی طوطی بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا اور وہ چہچہاتا ہے، اور میرے دل میں خیال کیا کہ یہ اڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھے، تو وہ ایسا ہی ہوا، اڑا اور میرے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ میں نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، میں نے اس طوطی کے منہ میں اپنا تھوک لعاب دان ڈالا،
اس طوطی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی، اس طوطی نے میرے منہ میں شکر ڈال۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سال لاہور میں تشریف فرما رہے، ایک سال لاہور میں تشریف فرمانے کے بعد جب دیکھا کہ یہاں وہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے دلی کا رخ کیا اور دلی میں آپ دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروزی کے پاس جا کر قیام فرمایا، یعنی آپ نے وہاں جا کر دلی میں دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروزی کے پاس قیام فرمایا جا کر۔ پھر کیا ہوا، دلی میں قیام کے دوران آپ کا معمول کیا تھا، روزانہ کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے روزانہ کا معمول، بزرگان دین کتنی محنت، کتنا مجاہدہ، کتنی عبادت، کتنی ریاضت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور جو ہے اللہ اس کے رسول کی طلب کے لیے جو ہے وہ کتنی محنت کرتے گئے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روزانہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ عشاء کی نماز ادا فرماتے، عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نماز تہجد تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، الف لام میم سے لے کر والناس تک روزانہ ہر رات میں قرآن پاک کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، لوگ کہتے ہیں 4 دن نماز پڑھی یا 4 دن جناب والا تسبیح پڑھی، کہتے ہیں ہم ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہو گئے۔ نہ ایسا نہیں، ولی جو ہوتا ہے، سالک جو ہوتا ہے، جو ہے وہ جو معرفت اللہ کی عشق اور جو ہے اللہ کی معرفت اور محبت میں وہ تسن ہوتا ہے، وہ تو بڑی محنت کرتا ہے، اس کا عمل 2 دن کے لیے نہیں ہوتا، اس کا عمل جو ہے 4 دن کے لیے نہیں ہوتا، اس کا عمل تو لگاتار ہوتا ہے اور روح نکلنے تک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد نماز تہجد تک قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیونکہ آپ قرآن کے حافظ تھے اور جناب اللہ صاحب علم بزرگ تھے، ظاہری بھی علم تھا، باطنی بھی علم تھا، اللہ کے برگزیدہ کاملین میں سے تھے اور بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور یہ مرتبہ ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا جو آپ کو نصیب تھا، جو آپ کے مقدر میں تھا۔ آپ اللہ کی ذات میں باقی تھے، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے ہمہ وقت جو ہے آپ کی ساری زندگی اللہ کے عشق میں، رسول اللہ کی سنت اور شریعت میں گزری۔ آپ یعنی شریعت اور طریقت کے عظیم سورج، چمکتے ہوئے سورج تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد نماز تہجد تک پورا قرآن ختم کرنا، پھر نماز تہجد ادا کرنا، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد 100 سے زائد مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور پھر نماز تہجد کے بعد سورہ یاسین 100 سے زائد مرتبہ پڑھنے کے بعد نماز فجر ادا کرنا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورۃ مزمل شریف کی تلاوت کرنا، پھر اس میں ذات میں گم ہو جانا، یعنی اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جو ہے نماز اشراق ادا کرنے کے بعد نماز چاشت ادا کرنا، نماز چاشت ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے جو ہے وہ در دولت پر تشریف لے جانا، اور جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے بعد نماز ظہر کے لیے اٹھنا، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ظہر سے لے کر عصر تک نوافل ادا کرتے رہنا، یعنی یہ سارا وقت نفلوں میں گزار دینا، نوافل پڑھتے ہوئے ظہر سے عصر تک نوافل پڑھتے رہنا، پھر عصر کی نماز کے لے کر مغرب کی نماز تک درود شریف کی تسبیحات پڑھنا شروع کر دینا، اور پھر عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھتے رہنا، اور پھر مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک آپ پھر جو ہے اپنے حلقہ جو ہے احباب کے سامنے بیٹھنا، اپنے طالبین، اپنے مریدین، اپنے خدام اور اپنے چاہنے والوں کو تعلیم و تربیت دینا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، پھر نماز مغرب سے لے کر خدام اور طالبین کی تربیت فرمانے کے بعد، ان کو پڑھانے کے بعد، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر ساری رات اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دینا۔ روزانہ دلی میں رہ کر یہ آپ کا معمول تھا، آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اس قدر جو ہے آپ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے زندگی کا ہر گوشہ
شریعت مصطفیٰ عشق الہی معرفت الہی میں گزر رہا تھا، اور آپ سے خلوت میں بیٹھتے اور جو ہے اللہ کے ذکر میں رہتے اور عوام الناس کو کم ملتے، آپ کی خوراک بالکل کم ہوا کرتی تھی، اور آپ کی خوراک اتنی کم ہوتی، آپ کا سونا کم، آپ کا گفتگو کرنا کم، آپ کا ذکر کرنا زیادہ ہوا کرتا، اور کبھی کبھی نکلتے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اکبر ہیں، ان کے مزار پر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، پھر واپس آ جایا کرتے تھے، عوام الناس میں کم ملا کرتے تھے، عوام الناس سے کم باتیں کیا کرتے تھے، زیادہ ذکر اور جو ہے وہ طالبین میں جو ہے ان کی تربیت میں آپ کا گزر اوقات ہوا کرتا تھا۔ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی دبلا پتلا کمزور، کیونکہ خوراک کم کھاتے، ذکر زیادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے ذکر ہی آپ کی خوراک بنا ہوا تھا۔ اور آپ کا کھانا پکانے والا شخص، آپ کی ازواج بھی تھی، 2 بیویاں تھیں، اور جو ہے ان میں سے اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، ایک حضرت خواجہ عبید اللہ اور دوسرے خواجہ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہایت ہی کامل اور اکمل یہ بزرگ گزرے ہیں، اور جو ہے ازواج بھی اور آپ کے بیٹے بھی اور آپ کے خلفاء بھی، اور جو آپ کا کھانا بنانے والا باورچی ہوتا، جب کھانا تیار کرتا تو کھانا اس قدر جو ہے وہ توجہ کے ساتھ تیار کیا جاتا آپ کے لیے کہ کھانا پکانے والا پاک صاف باوضو ہوتا، اور آپ جو کھانا تناول فرماتے تھے وہ پکانے والا شخص تقویٰ و طہارت کا پابند، نیک و متقی و پرہیزگار، اللہ والا، اور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والا، اور جو ہے باوضو ہوا کرتا تھا، اور وہ کھانا آپ کم تناول فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ بات پایا تکمیل کو ہے کہ ہمارے بزرگان دین اشہد جو ہے وہ اس بات کا دھیان کرتے گئے کہ ان کی جو ہے خوراک میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ نہ ہو، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی ہوا تو عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں، اللہ کی معرفت سے دوری حاصل ہو جائے گی، اللہ کی جو طلب ہے اس میں جو ہے عبادت اور ریاضت میں اور جو ہے وہ پریشانی ہو جائے گی، اس لیے وہ حتی المقام کوشش ہوتی ہے کہ رزق لقمہ جو ہے وہ پاک ہو، طیب و طاہر حلال ہو۔ اس لیے حضرت خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خوراک حلال ہوا کرتی تھی، پکانے والا نہایت ہی متقی ہوا کرتا تھا، اور تہجد گزار ہوا کرتا تھا، اور جو ہے وہ باوضو ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ فرماتے ہیں، ہم نے جو ہے 3-4 سالہ دلی میں جو پیری مریدی کی ہے وہ تو ہم نے ایک کھیل رچایا تھا، اصل میں تو پیری مریدی مقصد نہیں تھا، اصل میں تو ہمارا مقصد اس شباز بے پرواز انتہا کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کرنا تھا، یعنی اس مرد کلندر جس کی طرف ہمارے مرشد نے اشارہ کیا تھا اس کو فیض پہنچانا تھا۔ پھر ایسا ہوا، وقت بیتا گیا، جس کی اصل مقصد کے لیے آپ بخارا سے دلی میں تشریف لائے تھے، اس جناب والا ہستی سے ملاقات ہوئی جن کا نامی اس میں گرامی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کو دنیا کائنات مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور آپ کی صحبت میں آئے، آپ نے جو ہے چند جو ہے راتوں میں ان کی جو ہے وہ تربیت پایا تکمیل تک پہنچا دی، اور پھر ارشاد فرمایا ہم بخارا اور سمرقند سے ایک تخم لائے تھے، فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ نے، ہم بخارا اور سمرقند سے ایک تخم بیج لے کر آئے تھے، اور اس بیج کو اس تخم کو ہم نے ہندوستان کی بابرکت زمین پر کاشت کر دیا ہے۔ وہ کون سا تخم تھا، وہ کون سا فیض تھا جو سمرقند سے بخارا سے لے کر آئے تھے، کس ہستی کے لیے لے کر آئے تھے؟ وہ یہی ہستی تھی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کی، ان کی تعلیم و تربیت کرنا مقصود تھی، اس جو ہے وہ مرد کامل کو تیار کرنا مقصود تھا، کیونکہ اس مرد کامل نے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے فتنے کو
جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا تھا، وہ فتنہ جو جڑ سے اکھاڑ کر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے جڑ سے جس فتنے کا خاتمہ کیا تھا، وہ کیا فتنہ تھا؟ وہ دین اکبری تھا، جس کا خاتمہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کیا ہے۔ ان کے پیچھے جس ہستی کی نگاہ تھی، جس ہستی کا فیض تھا، جس ہستی کی طاقت تھی، وہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ جب حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کے مرید ہوئے، تعلیم و تربیت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو، اور جو آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا، آپ اسے فرمایا کرتے تھے میاں جاؤ جا کر شیخ احمد کا مرید ہو جاؤ۔ یعنی کتنی محبت شیخ اور مرید میں ہے کہ اپنے طالبین کو، اپنے مریدین کو اور اپنے بیٹوں کو خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید اور اپنے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کے حوالے کر دیا۔ جو کوئی مرید ہونے کے لیے آتا فرماتے میں نے نہیں کرنا، ان سے جا کر کرو۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں، میاں شیخ احمد سرہندی فاروقی ایک آفتاب کی مثل ہے، میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہیں، اس کی روشنی میں گم ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا فیض اپنے مرشد کا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری روحانی ترقیاں، یہ ساری روحانی مشاہدات اور کمالات مجھ کو ملے ہیں تو خواجہ باقی باللہ کی ذات سے ملے ہیں، ان کی نگاہ سے ملے ہیں، جو شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں، جو مجھے انہوں نے عطا کیے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے وہ لطف اور وہ سرور ملا ہے کہ وہ مزہ ملا ہے شاید کسی اور کو ملا نہ ہو۔ فرماتے یہ سب کچھ کرم ہوا ہے تو باقی باللہ کی نگاہ کا کرم ہوا ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ تھے اور آپ کے مرید کامل تھے، اور پھر حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ کامل حضرت شیخ حسام الدین احمد تھے، اور پھر آپ کے خلیفہ حضرت شیخ اللہ داد تھے، اور آپ کے خلیفہ شیخ تاج الدین تھے، اور آپ کے خلیفہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اپنی داڑھی سے عرصہ دراز تک جھاڑو دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا عبد الحق جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ اور جا کر میری حدیث کا درس عام کر دو۔ حدیث کا علم اگر ہندوستان میں پہنچا ہے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے پہنچا ہے، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی خواجہ بابا باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ ایسے ایسے مرد مجاہد، ایسے ایسے مرد تیار کیے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ نے، آپ کی نگاہ میں اللہ نے بے حد کمال رکھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا سے حد درجہ محبت فرماتے تھے، جس طرح مخلوق خدا سے انسانوں سے محبت فرماتے، اسی طرح آپ جانوروں سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے جس طرح انسان کے بدن کے اندر دل ہے، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی تو دل ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اسی طرح جانور کو بھی سکون اور درد اور تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بھی تو مخلوق ہے۔ اس لیے آپ انسانوں سے پیار فرماتے، جانوروں کے ساتھ بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سردی کی شدت کی رات تھی، آپ اپنے بستر کے اندر اپنی رضائی کے اندر بیٹھ کر وظائف کر رہے تھے، شدت کی سردی کی رات تھی، تو لہٰذا تو آپ کا ویسے ہی جسم دبلا پتلا تھا، کمزور تھا، تو شدت کی سردی میں اپنے آپ کو جو ہے رضائی کے اندر جو ہے لپیٹ کر اللہ کے ذکر میں آپ محو تھے۔ ذکر کرنے کے بعد، وظائف کرنے کے بعد جو ہے وہ نوافل کے لیے اٹھے، نوافل ادا کیے۔ جب آپ نوافل ادا کرنے کے لیے مصلی پر پہنچے تو پیچھے سے ایک بلی آپ کے بستر پر آئی، اس نے دیکھا بستر گرم ہے، وہ بستر کے اندر داخل ہو گئی اور اندر سو گئی۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ نوافل ادا فرما رہے تھے، نوافل ادا فرمانے کے بعد پھر دیکھا
ابھی وقت کافی ہے، لہٰذا سردی بہت زیادہ ہے، لہٰذا بستر میں بیٹھ کر ہی جا کر وظائف کروں۔ جب بستر کے قریب آئے دیکھا بلی آرام کر رہی تھی۔ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہیں کھڑے ہو کر ساری رات گزار دی اور اپنے تمام وظائف کو مکمل کر لیا، لیکن بلی کو نہ جگایا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر جب جانوروں سے محبت تھی تو ان کے دلوں میں امت مصطفیٰ کی کتنی محبت، مخلوق خدا کی کتنی محبت ہوگی، انسانیت کے ساتھ کس درجہ وہ محبت فرمایا کرتے، جن کے دلوں میں جانوروں کی اتنی محبت ہے وہ انسانوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ لاہور میں تھے، لاہور میں سخت قحط پڑ گیا، آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا آپ کو معلوم ہوا کہ لاہور کی عوام جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو، مخلوق خدا میں تقسیم کر دو، فقیر بھوکا رہے گا، یہ کیسا ہو سکتا ہے امت مصطفیٰ بھوکی ہو اور میں کھانا کھاؤں؟ تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا نہ کھایا اور مخلوق خدا میں تقسیم فرما دیا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ قصور کا کلندر بولتا ہے کہ اللہ کے ولی کس قدر مخلوق خدا سے محبت کرتے گئے، خود بھوکے رہتے گئے، اپنے تن من کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن مخلوق خدا سے اس قدر محبت ہے۔ وہ فرماتے گئے، شاہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تے تکتا روے چولہا، آمن درویش تے کھا جاون راضی ہو جائے بلا، بلے نالو چولہا چنگا جس تے تام پکائیدہ، رل مل فقیرہ مجلس کی تھی پورا پورا ورتائیدہ۔ فرماتے ہیں یہ خود نہیں کھاتے، یہ تو عوام الناس کو کھلاتے گئے، یہ خود نہیں کھاتے، یہ تو امت مصطفیٰ کو کھلاتے گئے۔ جب نبی کی امت کھاتی ہے، مخلوق خدا کھاتی ہے، اور یہ مخلوق خدا کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے گئے اور خوشی سے ان کا پیٹ بھر جایا کرتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، فقیر جو ہوتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے، لیکن جو ہے وہ مخلوق خدا کو بھوکا رہنا اس کو گوارا نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی تڑپ جایا کرتے تھے، اتنا لنگر ان کے جو ہے وہ آستانے پر پکتا تھا کہ 70 اونٹ پیاز کے چھلکوں کے بھر جایا کرتے تھے، اتنا لنگر روزانہ پکتا تھا، خود روزے میں ہوتے تھے، اور جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، بعض دفعہ غشی کا عالم ہو جاتا، بعض دفعہ چند لقمے تناول فرماتے، روزہ افطار فرماتے، بعض دفعہ چند لقمے بھی تلاوت نہ کرتے، اور اگر پوچھا جاتا حضور آپ مخلوق خدا سارا دن کھاتی ہے، ساری رات کھاتی ہے، آپ روزے میں رہتے ہیں، لیکن جب رات افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ چند لقمے بھی نہیں کھاتے، روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں کہ مخلوق خدا دن بھی کھاتی ہے، رات بھی کھاتی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آپ روزے میں ہیں اور رات کو کھانے کے لیے افطاری کے وقت آپ روتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو سنو تمہاری نگاہ تو عوام الناس کے کھانے پر ہے، پر مجھ سے پوچھو میرے نبی کی ایسی امت اب بھی موجود ہے جن کے گھروں میں ابھی بھی چولہے میں آگ نہیں جل رہی، جب میں ان کو دیکھتا ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے اور لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا، میں کیسے کھاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی امت بھوک کے ساتھ سو رہی ہے۔ اور نظام الدین جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، فقیر جو ہوتا ہے اس کو اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، فقیر کو فکر ہوتی ہے امت مصطفیٰ کی فکر ہے، فقیر کو فکر ہے مخلوق خدا کی فکر ہے، اس لیے فقیر اپنی ہر شے کو مخلوق خدا کے پر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیتا ہے، دنیا پر رہتا ہے تب بھی تقسیم ان کا لنگر جاری ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تب بھی ان کی خانگاہوں سے لوگ لنگر کھاتے جاری ہوتے ہیں، اور جب وہ لنگر کھاتے گئے اور وہ جو ہے وہ خوب ان کے شکم سیر ہوتے گئے، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے گئے کہ اللہ کی مخلوق نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کھانا چھوڑ دیا، فرمایا مخلوق خدا بھوکھی اور میں کھانا کھاؤں، آپ نے وہ کھانا لوگوں میں تقسیم فرما دیا، خود بھوکے رہے۔ یہی جو ہے خدمت خلق اسی کو کہتے گئے، لوگ کہتے ہیں امیر لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، نانا امیر لوگ خدمت خلق نہیں کرتے، اگر خدمت خلق دیکھنی ہے اللہ والے کی در پر آ،
اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ، دیکھ وہ کس طرح جو ہے خلق خدا سے محبت فرماتا ہے، کس طرح جو ہے نبی کی امت کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کس طرح جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اگر کسی کو زہری ضرورت ہوتی ہے زہری ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر کسی کو باطنی پیاس ہوتی ہے باطنی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک مرتبہ لاہور سے جب آپ دلی کے سفر میں نکلے، گھوڑے پر سوار تھے، تھوڑا سا چلے، لاہور سے دلی جانا تھا، تھوڑا سا چلے، دیکھا ایک ضعیف العمر بزرگ بابا، وہ بھی دلی کا رخ کیے ہوئے ہے۔ پوچھا قریب جا کر کہاں جانا ہے؟ کہا جی دلی جانا ہے۔ آپ گھوڑے سے اتر گئے اور بزرگ کو گھوڑے پر بٹھا لیا اور پورا پیادل سفر لاہور سے دلی تک پیادل سفر کیا اور بوڑھے کو جو ہے اپنی سواری پر بٹھا دیا، اور جب دلی کے شہر کے قریب پہنچنے لگے تو روکا، گھوڑے کو روکا اور فرمانے لگے بابا جی اب آپ نیچے تشریف لے آئیں اور میں اوپر سوار ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اتنا لمبا سفر مجھے جو ہے وہ سواری پر سوار کیے ہوئے اب شہر کے قریب آ کر خود سوار کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ نے فرمایا بابا جی اگر میں نے آپ کو سواری شہر کے اندر داخل کیا، عوام الناس مجھے دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے، تو پھر یہ جو نیکی میں نے کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے تمہیں سواری پر سوار کر کے یہاں پہنچایا ہے، یہ میری نیکی لوگوں کی نظروں کے سامنے آئے گی اور لوگ اس نیکی کو دیکھ کر میری شہرت ہوگی، لہذا میں اپنی نیکی کو ریاکاری کے لیے نہیں، میں نے اپنی نیکی کو جو ہے وہ بغیر ریاکاری کے یعنی فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ والے اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ ہم ہیں کہ چھوٹی نیکی کر کے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا، لیکن اللہ والے اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں کہ اس نیکیوں میں ریاکاری نہ آ جائے، اگر ریاکاری آ گئی تو نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس لیے آپ اب نیچے اتر آئے، میں خود سوار ہو جاتا ہوں، اپنی نیکی کو چھپا لیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نگاہ اس قدر جو ہے پرفیض تھی اور سیف تھی کہ جس پر جذب کی نگاہ میں آپ نگاہ ڈال دیتے وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لا سکتا، تڑپنے لگتا۔ وہ آپ کی نگاہ کی جو ہے وہ ایک نگاہ جس پر ڈال دیتے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ، تو وہ آپ کی نگاہ آپ کی نظر اس کی تاب نہ لا سکتا، اور وہ جو ہے وہ اس کے دل پر جو ہے اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا، اس کے دل سے اللہ ہو کی صدا بلند جاری ہو جایا کرتی تھی اور وہ تڑپنے لگتا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اکثر آپ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور باجماعت پڑھا کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ آپ مسجد میں جو ہے وہ نہ بھی جایا کرتے، اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ بھی میں بیان کروں گا کیوں۔ تو آپ جو ہے آپ کی نگاہ ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو منبر کے اوپر ایک خطیب جو ہے وہ منبر کے اوپر واعظ و نصیحت کر رہا تھا، یعنی واعظ و نصیحت بیان کر رہا تھا۔ جیسا ہی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر اس خطیب کی نگاہ پڑی، وہ تاب نہ لا سکا، منبر سے پھڑک پھڑک کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ نگاہ کی وہ تاب نہ لا سکا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نگاہ میں اللہ نے یہ جو ہے وہ کمال رکھا ہوا تھا کہ جس پر پڑتی تھی اس کو مقام ولایت پر فیض فرما دیا کرتے تھے۔ اور آپ جو ہے وہ گھر کیوں نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تو آپ کے جو دایاں اور بایاں صف کے اندر دایاں اور بایاں جو آپ کے ساتھ لوگ بندے کھڑے ہوتے اور نماز کے اندر جماعت میں جب کھڑے ہوتے تو خواجہ حضرت محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ باطنی آنکھ عطا فرما رکھی تھی کہ جب کوئی قیام رکوع یا سجود یا قعدے میں بیٹھا ہوا
دایاں بایا یا بایاں والا اگر اس کے دل میں کوئی وسوسہ آتا، کوئی خیال آتا، آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا، آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ یہ میرے دایاں بایاں بیٹھنے والا بندہ نماز کے اندر یہ خیال کر رہا ہے۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی نگاہ کا علم یہ عالم ہے تو جناب حضرت محمد الرسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت خواجہ باقی باللہ کے علم کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب ان لوگوں کے وسواس اور خیالات آپ کو پتہ چل جاتے، آپ کی طبیعت پریشان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ساتھ والے کا عیب زہر ہو گیا، ساتھ والے کا عیب زہر ہو گیا آپ کے اوپر، آپ کو علم ہو جاتا تھا تو پھر آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کرتے کہ میں مسجد میں نہ جاؤں، گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں تاکہ میرے ساتھ والے لوگوں کا خیال اس سے میں مطلع نہ ہو جاؤں، یعنی مجھے وہ پتہ نہ چل سکے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ آپ کے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جو بڑی دور سے آیا تھا، بڑی دور سے آیا تھا اور سخت سردی تھی، اور نماز کے اندر ہی اس کو خیال آ رہا ہے کہ جیسی نماز مکمل ہو تو خواجہ صاحب مجھے ارزائی دے دیں، مجھے خواجہ صاحب ارزائی دے دیں، نماز پڑھی جا رہی ہے اور دل میں یہ خیال ہے، دور سے آیا تھا، سردی تھی، یہ خیال نماز میں آ رہا ہے۔ جیسا سلام پھیرا آپ نے فرمایا اس کو ارزائی دو، اس کو ارزائی دے دو، یعنی جو آپ کے پاس کھڑا ہوا کرتا تھا، آپ اس کے قلوب پر جو خیال آتا تھا یعنی اس کا علم آپ کو ہو جایا کرتا تھا۔ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس اگر کوئی بیٹھ کر وضو کرتا تو آپ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ میاں تو نے یہ گناہ کیا ہے لہٰذا اس گناہ سے توبہ کر۔ وہ کہتا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہتا گناہ تو میں نے کیا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلتا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کا جو دومن تھا پانی جب وہ نیچے گرا تو اس نیچے گرنے والے پانی کے اندر مجھے وہ گناہ نظر آ گیا، مجھے تیرا وہ گناہ نظر آ گیا۔ اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھوتے ہوئے جو ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیے تھے اللہ وہ ساتھ دھو دیتا ہے، یعنی ہاتھ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے دیکھے گناہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پاؤں پر پانی ڈالتا ہے پاؤں سے کیے ہوئے گناہ وہ وضو سے دھل جاتے ہیں، یعنی وضو کرنے سے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو بیٹھ کر وضو کرتا تھا تو جو گناہ کر کے آتا تھا جب وہ وضو کرتا تو وضو کے پانی کے ساتھ جب گناہ گرتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چل جایا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیرے بندوں کے عیب میری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، لہذا یہ کشفی کیفیت یہ علم مجھ سے اٹھا لے تاکہ تیرے بندوں کے عیب نظر نہ آئے، تاکہ تیرے بندوں کے عیب نظر نہ آئے۔ اللہ والوں کی نگاہ سے جو ہے لوگوں کے عیب چھپ نہیں سکتے اور وہ جو ہے ان کے اوپر ان کی نگاہ ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو اپنے قلوب کے اندر جو برے خیالات ہیں وسواس ہیں ان کو نکال کر جاؤ، کیونکہ وہ ان کے اوپر گرفت فرماتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ گرفت فرمائے ناراضگی کی حیثیت سے تو بندے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب بندہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جناب کی جو نگاہ تھی وہ ایسی فیض تھی، آپ اس مقام اور مرتبے پر آپ کا نام تو تھا رضی الدین لیکن آپ حضرت باقی باللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ پوری دنیا روئے کائنات پر چلے جائیں، حضرت خواجہ باقی باللہ کو دنیا
خواجہ باقی باللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیوں کہ باقی باللہ، بقا اور فنا، یہ دو ولایت کے مرتبے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنی ہر شے کو اللہ کی ذات میں فنا کر کے بقا حاصل کی ہوئی تھی، ہو گئے تھے۔ یہ مقام کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے جس مرتبے اور مقام پر آپ فیض تھے۔ طریقت اور سلوک اور تصوف کی تمام منازل طے کرنے کے بعد یہ عالم بقا کی منزل جو ہے اس پر بندہ فیض ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سلوک و معارف اور شریعت و طریقت کی اور سلوک کی تمام منازل طے کرنے کے بعد مقام بقا پر فیض تھے، اس لیے آپ کو باقی باللہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلاموں پروانوں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا ایک خاص ذکر یہ ہے، فرماتے ہیں ذکر کرنے سے جذب پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو جذب کی مدد سے تمام مقامات پر جو ہے استقامت سے، تمام مقامات استقامت سے طے کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک لڑکا بھاگا آیا اور اس نے عرض کیا، حضور میرے والد کے پیٹ میں بڑی شدت کی درد ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس لڑکے کا والد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے گھوڑے کی رکھوالی کرتا تھا اور اس کے پیٹ میں شدت کا درد ہوا۔ اس کے بیٹے نے جا کر کہا، حضور میرے والد کے پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا تیرے والد نے ہمارے گھوڑے کے کھانے سے حصہ کھایا ہے۔ وہ جا کر اپنے باپ کو عرض کرنے لگا، ابا جی حضور اس طرح فرماتے ہیں، اس طرح حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ باپ نے کہا واقعتاً انہوں نے سچ فرمایا، کیونکہ گھوڑے کی خوراک میں کچھ مسالہ جات تھے، یعنی پہلے لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کو زعفران دیا کرتے تھے، مربع جات دیا کرتے تھے، میں نے اس میں سے چکھ لیا ہے۔ وہ تو گھوڑے کا کھانا ادھر کھا رہا تھا، باقی باللہ کی نگاہ کمرے میں بیٹھ کر اس پر بھی تھی۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک جو ہے وہ باورچی نان بھائی کے نام سے مشہور و معروف ہے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ کھانا آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آدھی رات ہوئی، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مہمان آ گئے، آدھی رات، شدت کی سردی، آدھی رات تو مہمان آ گئے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہمان کو اپنے جو ہے اس کو اپنے نان بھائی کو باورچی کو اشارہ فرمایا، مہمان آئے۔ وہ سخت سردی کی رات میں اٹھا، اس نے بڑی جلدی جو ہے کھانا تیار کیا، کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کھانا مہمانوں نے جب کھایا، جب وہ جو ہے وہ آرام کرنے لگے تو اس عمل پر حضرت خواجہ باقی باللہ بڑے خوش ہوئے، اس عمل پر بڑے خوش ہوئے کہ سردی کی رات میں جو ہے میرا نان بھائی اٹھا اور اس نے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ڈیوٹی دی ہے، لہذا بڑے خوش ہوئے۔ صوفیاء ان کے پاس رہنے والے جو ڈیوٹیاں دیتے گئے ان کے اوپر صوفیاء کی خاص نظر ہوتی ہے، اور ان کو وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو کسی اور دوسرے کو نہیں ملتا، جو باقی جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کو نہیں ملتا۔ ڈیوٹی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، وہ بہت ہی مرتبہ جو حاصل کرتے ہیں، اور جو ہے کوئی بھی ڈیوٹی کرنے والا ہے، کسی بھی ڈیوٹی میں اپنی جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ ڈیوٹی کرنے والا اس بزرگ کی جو ہے وہ نظر کے سامنے ہوتا ہے، اور اس ڈیوٹی میں اگر خطا نہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن مرتبہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کر دوں، یہ بات آ گئی تو بات کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، تو ان بزرگوں کی ایک جو ہے وہ ان کا خادم، اس کا نام تھا کالو، تو وہ خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کو جو ہے خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس بزرگ نے کہنے لگے کالو کل ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کل کام یہ کرنا ہے کہ مٹی لے کر آنی ہے، اس میں توڑی ڈالنی ہے، اور جو ہے وہ گار بنانی ہے، اور چھت کی لپائی کرنی ہے، یہ کل کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، جو خدمت گزار تھا، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ حضرت اپنے کمرہ خاص میں چلے گئے اس کی ڈیوٹی لگا کر۔ اب کالو نے دیکھا کب رات گزرے گی، کب کل آئے گی، کب مٹی آئے گی، کب توڑی آئے گی، چھت کی لپائی ہوئے گی، رات انہیں کیا کرنا ہے؟ چار اٹھ کر مٹی اکٹھی کر، رات کو مٹی اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ کہا تو کہتا کل کرنی ہے، کل کام کرنا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ رات کو مٹی لایا، رات کو جناب توڑی لایا، رات کو پانی ڈالا،
اور جناب اس کے اندر جناب وہ لاٹیں یعنی مارنا شروع کر دی، اس مٹی کو گوندنا شروع کر دیا۔ اب مٹی لاتے ہوئے اور جو ہے وہ توڑی لاتے ہوئے وقت لگنا تھا، اس میں پانی ڈالتے ہوئے اب ساری رات لگا رہا۔ تہجد کا وقت ہو گیا، جس وقت مٹی کے اندر اپنی لاتیں مار رہا تھا، اور جناب تہجد حضرت اپنے کمرے سے نکلے، دیکھا اس وقت جناب چراغ ہوا کرتے تھے، لائٹ تو ہوا نہیں کرتی، باہر بندہ ایک جو ہے وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ تو حضرت دیکھ کر کہنے لگے کون ہے؟ اس نے کہا حضور کالو کیا کر رہا ہے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا چھت کی لپائی کرنی ہے، مٹی لایا اور جو ہے پانی ڈالا، توڑی لایا اور مٹی جو ہے بنا رہا ہوں، اب جو ہے وہ صبح اٹھوں گا اس کی لپائی کروں۔ فرمایا ابھی نکل، پاؤں دھو کے سینے کے ساتھ لگایا اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ فرمایا اب کالو نہیں، کالو شاہ، فلاں مقام پر جا اور اس مقام پر جا کر لوگوں کی رشد و ہدایت کر، لوگوں کی رشد و ہدایت کر، لوگوں کو جا کر تعلیم و تربیت کر اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ وہ بندہ جناب والا مٹی وہیں رہی اور کہاں پہنچ گیا؟ ڈیوٹی تھی، اس ڈیوٹی نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ڈیوٹی کرنے والے اور ڈیوٹی نہ کرنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا صوفیاء کے پاس رہنے والے جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں ان کا خاص ایک مقام ہوتا ہے، ان کا خاص ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ جناب بندہ حقیقت میں وہ ظاہری طور پر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مثلا ایک ڈیوٹی لگا لیں، ظاہری طور پر وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کرنے والا ظاہری طور تک برتن دھو رہا ہوتا ہے، شیخ کی نگاہ اس برتن دھونے والے پر ہوتی ہے اور شیخ اس کا دل دھو رہا ہوتا ہے، شیخ اس کا دل دھو رہا ہوتا ہے، وہ برتن دھوتا ہے، وہ دل دھوتا ہے، اور دل دھوتے دھوتے اگر نیت برتن صاف کرتے ہوئے اچھی ہو، جتنی اچھی ہو اتنا اچھا جلدی دل صاف ہوتا ہے، اور اگر نیت صاف نہ ہو وقت لگتا رہتا ہے، ڈیوٹی لمبی ہوتی رہتی ہے، اور اگر جو ہے وہ صاف باطن ہو تو جلدی دل کی صفائی ہوتی ہے، وہ برتن صاف کرتا ہے، وہ دل صاف کر دیتے ہیں، اور پھر دل صاف ہوتا ہے مقام ولایت پر فیض کر دیتے ہیں۔ کیے تو برتن صاف تھے، منزل کہاں سے کہاں پہنچتی، نہ تسبیح پڑھی اور نہ ہی چلا کاٹا، نہ تسبیح پڑھی نہ چلا کاٹا، نہ کوئی اور زہد کیا، نہ کوئی اور جناب جنگل میں جا کر بیا بیان میں بیٹھا، دھوئے برتن تھے، مقام ولایت پر فیض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر وہ کالو شاہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچا، اس علاقے میں پہنچا، اس علاقے میں جس وقت پہنچا اب شیخ نے بھیجا تھا، بھیجا شیخ نہ ہو تو جس نے بھیجا، جس نے بٹھایا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اب چند دنوں میں شہرت ہوئی، شہرت جب زیادہ ہو گئی اب کیا ہوا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ادھر سے ایک عارف گزرا، یعنی ولی کامل گزرا، اس نے دیکھا یہ مجمع ادھر لگا ہوا ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھو تو قریب ہو کر دیکھا تو لوگ بے شمار کالو شاہ کے ارد گرد۔ اس عارف نے آنکھیں بند کی، دیکھا، باطن میں دیکھا کہ یہ جو بیٹھا ہوا شیخ کس مرتبے اور مقام پر ہے، دیکھا اندر سے خالی تھا، وہ اندر سے خالی تھا۔ قریب جا کے ہے تیرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ عوام الناس، اس نے کہا میں تو خالی، میرا شیخ تو خالی نہیں، جس نے مجھے بٹھایا وہ تو خالی نہیں۔ فرمایا مجھے اس نے بٹھایا ہے۔ اس نے جب دیکھا پھر نگاہ بند کر کے، اس نے نگاہ بند کر دیکھا اس کا شیخ، اس نے کہا واقعہ تیرا شیخ کامل ہے۔ اس نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آسا، وہ مخلوق کو گھیر کر لا رہا ہے کہ ادھر کالو کے پاس جاؤ، کالو کے پاس جاؤ، کالو کے پاس جاؤ، کالو کے پاس جاؤ، تیرا شیخ کامل ہے۔ ڈیوٹی کرنا یہ مقام ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی شان بہت وراء الورا ہے، آپ کے بے شمار مناقب ہے، آپ کی بے شمار، آپ اعلیٰ مرتبے اور مقام پر جو ہے وہ حاصل ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اپنے دلی کے اندر بڑے بڑے مشائخ اپنی خالی جھولیاں لیے حضرت اپنے جو ہے خواجہ باقی باللہ کے در دولت پر خالی جھولیاں لیے کھڑے ہیں کہ کب فیض سے یہ بھرپور ہو جائیں۔ جب ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو مالا مال، وہ اپنی جو ہے خالی دامن کو مالا مال کر کے لے کر جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا آج بھی جو ہے تصرف پوری دنیا پر جاری و ساری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے جب مہمانوں کو کھانا دیا نا آدھی رات کو، تو حضرت خواجہ باقی باللہ بڑے خوش ہوئے، بلایا اپنے پاس، میں جو تو نے کام کیا نا اتنی سردی میں،
اتنی سردی میں اٹھ کر میرے مہمانوں کا کھانا پکایا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگنے والا بھی تو پھر کیونکہ جن کی صحبت میں تھا، یقیناً کوئی دنیا دار ہوتا تو کہندا کوئی جناب 10 مربع زمین چاہیے، کوئی 15 کوٹھیاں لب جان، کوئی 2-4 پراڈما ہو جان، کوئی 2 کروڑ بینک چ پا لاں، اے ہی منگنا سی۔ اگر دنیا دار نہیں تھا، کس کی صحبت میں رہتا تھا، کس کی جو ہے تربیت میں رہتا تھا؟ وہ نان بھائی نے جس وقت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اگر پھر حضور دینا چاہتے ہیں تو پھر جس طرح آپ ہیں اسی طرح مجھے کر دیں، جس طرح آپ ہیں اسی طرح مجھے کر دیں، بس مجھے یہی چاہیے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات مانگی تھی، بہت بڑی بات مانگی تھی۔ کہاں مقام حضرت خواجہ باقی باللہ کا کہ اللہ کی ذات میں فنا، اللہ کی ذات میں ہر چیز کو فنا کر کے اللہ کی ذات میں باقی، کہاں اس مقام اور مرتبے پر فرمایا۔ اچھا، نگاہ اتحادی اس پر ڈالی، کیونکہ جو مانگا تو پھر جب کہا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو، ربیہ کو، سل ربیہ، وضو کروا رہے تھے صحابی حضور کو وضو کروا رہے تھے، تو حضور موج میں آ گئے، میں سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مطلقاً کا مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی آپ ہر چیز اللہ کی عطا سے دینے والے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت عطا فرما دیں، جنت عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت عطا فرما دیں۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ نے جس وقت پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے کہا حضور اپنے جیسا بنا دیں، اپنے جیسا بنا دیں۔ اب حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی، باطن تو تبدیل ہو جاتا ہے جب اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھتی ہے، نگاہ فیض کشفی کیفیت جب ہوتی ہے اور استغراقی جو ہے کیفیت میں وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو باطن تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا باطن ہی نہیں تبدیل ہوا، اس کا باطن ہی، نان بھائی کا باطن تبدیل نہیں ہوا۔ خواجہ باقی باللہ کی نگاہ پڑی تو سر سے لے کر پاؤں تک اندر بھی اور ظاہر بھی بالکل باقی باللہ بن گئے۔ جو باقی باللہ کا منہ تھا اس کا بھی وہی، جتنی داڑھی باقی باللہ کی تھی اتنی اس کی، جتنا قد باقی باللہ کا اتنا اس کا، جتنی موٹائی چوڑائی قد کی قد و خال کی تھی وہ ساری، ہر چیز پاؤں سے لے کر سر تک حضرت باقی باللہ بن گئی، حضرت باقی باللہ کیونکہ یہ جو چیز اس نے مانگی تھی یہ بہت اعلیٰ مانگی تھی، اس کا وہ ایل نہیں تھا کیونکہ اندر طاقت نہیں تھی۔ ایک بندہ ہے، ایک من وزن اٹھانے والا، اس کے سر پر 4 من رکھ دیں گے، کیا کرے گا؟ وہ ظاہری بات ہے مر جائے گا، گر جائے گا نیچے، نہیں اٹھ سکے گا۔ تو وہ جو مقام اور مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا تھا وہ اس کے اندر تو اس کا تحمل نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، مانگ تو لیا اس نے، اب وہ اٹھانے کی طاقت اب ایسے جھکا ہوا ہے۔ باقی تو ہر چیز خواجہ باقی باللہ کی طرح ہے لیکن صرف اس طرح جھکا ہوا ہے، یعنی وہ طاقت برداشت نہیں ہے۔ اب نکلے کمرے سے باہر جب نکلے تو لوگ حیران ہو گئے، دونوں میں باقی باللہ کون سا ہے، دونوں میں باقی باللہ کون سا ہے؟ یہ تو دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، ان میں فرق ہی نہیں ہے۔ اب باقی باللہ اگلا ہے پچھلا ہے، کون سا ہے ان دونوں میں؟ پھر ایک اہل نظر تھا، اس نے کہا جو سیدھا باہر آیا ہے وہ ہے باقی باللہ، اور جو تھوڑا سا جھکا ہوا ہے وہ باقی باللہ نہیں ہے، وہ باقی باللہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر استغراقی کیفیت پڑی ہے اور وہ اس کا تحمل نہیں، اس میں طاقت نہیں اٹھانے میں۔ وہ ولایت کے جس مقام پر باقی باللہ فیض تھے، وہ مرتبہ جو ان کے اندر ڈالا انہوں نے، تو وہ اس کی تحمل برداشت نہیں کر رہا، اس لیے جھک گیا، 3 دن کے اندر مر گیا۔ باللہ نے نان بھائی کے اوپر نگاہ اتحادی ڈالی تھی اور اس کو اپنے جیسا کر دیا تھا، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے جو خلیفہ تھے حضرت حسام الدین احمد فرماتے ہیں میں رو رہا تھا
آپ کے اوپر جو ہے وہ موت کا عالم، وصال کا عالم طاری تھا، تو میں رو رہا تھا تو میری طرف دیکھا اور مجھے قریب بلا کر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا، اور اس وقت میں نے دیکھا میرے شیخ کی زبان پر اللہ 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 یہ الفاظ جاری تھے، اور ان کی روح کفسر انسی سے پرواز کر رہی تھی۔ 25 جمادی الثانی 1012 ہجری میں آپ کا 1012 ہجری میں آپ کا وصال ہوا دنیا سے، یعنی آپ نے 40 سال عمر پائی۔ 40 سال میں وہ مقام حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جو باقی باللہ کو جانتا نہیں، دنیا کا، ہندوستان کی بات، دنیا کا کوئی ایسی شہر نہیں جو باقی باللہ کو نہیں جانتا کہ باقی باللہ کون ہے۔ 40 سال کی عمر میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا۔ اس مرتبے اور مقام پر حاصل تھے کہ وصال کے قریب ایک بندے نے پوچھا، حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ فنا کا معنی ہے فنا ہو جانا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اور بقا کا معنی ہے باقی رہنا۔ بقا کا معنی ہے باقی رہنا۔ یہ ولایت کی بہت ہی اعلیٰ 2 قسمیں ہیں، اس پر کوئی فیض ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کل آنا پھر بتائیں گے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا۔ دوسرے دن وہ آیا شخص، اس نے دیکھا دنیا اکٹھی ہے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا۔ اب دل میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کل آنا پوچھ لینا، اب میں کس سے پوچھوں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، میں کس سے پوچھوں؟ یہ تو وفات پا گئے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جو جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لوں گا، اس سے سوال کروں گا کہ حضرت نے مجھے یہ کہا تھا، تو ہی بتا دے۔ وصال کے وقت جنازہ اٹھا، جنازہ رکھا گیا، ایک نقاب پوش آیا، کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا یہ فرمان تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ایک بھی سنت نہیں چھوڑی، جس نے ایک بھی سنت نہیں چھوڑی وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تھا میرا وہ جنازہ پڑھائے جس نے عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، جس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو دیکھا نہیں، اور جس نے نماز تہجد ساری زندگی کی قضا نہیں ہوئی۔ اسی طرح خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جو ساری زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق جس نے زندگی بسر کی اور جس کی زندگی کی ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، وہ پڑھائے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا تھا وقت کے بادشاہ نے، سلطان شمس الدین التمچ نے۔ وقت اب بادشاہ تھا اور اس بات پر وہ عامل تھا، ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی، کسی عورت کے طرف نگاہ نہیں کی، اور جناب غیر موقدہ سنتے نہیں، وہ اس وقت کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا یہ کون ہے، بڑے بڑے مولوی کھڑے تھے، محدث کھڑے تھے، وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے، آیا گھوڑے پر نقاب چڑھا ہوا ہے، کون ہے؟ جب جنازہ پڑھا کے چلنے لگا تو فرمایا کون ہے تو دیکھ، جب نقاب اٹھایا تو بادشاہ تھا وقت۔ اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تھا کہ میرا وہ جنازہ پڑھا۔ اب جس وقت دنیا کھڑی ہے، اعلان ہوا کہ جناب جی جنازہ وہ پڑھایا جس نے ساری زندگی شریعت کے مطابق اور تہجد کی نماز، جو کوئی نہیں آ رہا سامنے، کوئی نہیں آ رہا۔ دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، نقاب چڑھا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا صفیں بنائیں، صفیں بنائی، جنازہ پڑھایا۔ جیسا سلام پھیرا نا وہ چلنے لگا تو وہ جس نے سوال پوچھا تھا نا باقی باللہ سے ایک دن پہلے، وہ بھاگ کرنا آگے ہو گیا، اس نے نقاب پڑھا، اس نے کہا جی حضرت صاحب نے میں نے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کل آنا، تو آپ مجھے یہ بتائیں فنا اور بقا میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، کیا جنازہ پڑھا کر جانے والا باقی باللہ تھا، باقی باللہ کا جنازہ پڑھانے والا بھی باقی باللہ تھا۔ آئی سمجھ کوئی؟ نقاب ہٹایا تو جناب دیکھا جنازہ پڑھانے والا باقی باللہ ہے، دنیا حیران ہو گئی کہ باقی باللہ خود اپنا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا وہ فنا ہے یہ بقا ہے، وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو کر باقی ہو جاتا ہے، اللہ کے عشق میں فنا ہو کر باقی ہو جاتا ہے، تب اسی لیے اس کا نام باقی رہ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام باقی، ورنہ کتنے مر گئے نام ہی کو نہیں مٹ گئے، ان کا نام کیوں نہیں مٹتا؟ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اس لیے بلے شاہ نے فرمایا بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، اسی نہیں مرنا گور یعنی قبر میں کوئی اور چلا گیا، یعنی وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ اب یہ بقا قیامت تک رہے گی،
تو ان کا جو ذکر ہوتا ہے یہ قیامت تک باقی رہتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے ذکر کو مٹا کر اللہ کے ذکر میں بقا حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ وہ ہستی تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے مزارات پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. آمین. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.